السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم فارغات اور طالبات، اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کو علم و عمل سے جوڑ کے رکھے۔ آپ کی زندگی میں رب ذوالجلال علم و عمل میں برکتیں لے آئے۔ آج ہمارا موضوع ہے قرآن مجید کے ساتھ ہمارا کیا ادب ہونا چاہیے۔ تو اس حوالے سے کچھ باتیں میں ذکر کروں گا باذن اللہ۔ قرآن مجید کسے کہتے ہیں؟ اہل علم نے قرآن کی تعریف کرتے ہوئے کہا، القرآن کلام اللہ المنزل علی قلب رسولہ بواسطۃ جبریل علیہ السلام، المدون بین دفتي المصحف المتعبد بتلاوتہ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کلام اللہ المنزل علی قلب رسولہ، یہ اللہ کا کلام ہے جس کو اللہ نے اپنے رسول کے دل پہ نازل کیا، بواسطۃ جبریل علیہ السلام، جبریل علیہ السلام کے واسطے سے۔ کہا کہ المدون بین دفتي المصحف، یہ قرآن مجید جو ہے لکھا ہوا ہے مصحف کی دو تختیوں کے درمیان، المتعبد بتلاوتہ، اس قرآن مجید کی تلاوت سے بندہ عبادت کو بجا لاتا ہے، اس کے ایک ایک حرف کو پڑھنے سے نیکیاں ملتی ہیں، باللغۃ العربیۃ، عربی زبان میں یہ قرآن مجید موجود ہے۔ یہ قرآن مجید کی تعریف ہے۔ اور قرآن مجید کے ساتھ ادب کو ملحوظ رکھنا ہر ایک مسلمان مرد اور عورت پر گویا کہ لازم اور ضروری ہے۔ آئیے معلوم کرتے ہیں مختصر کہ قرآن مجید کے ساتھ ہمارا کیا ادب ہونا چاہیے۔ پہلا ادب یہ ہے کہ مکمل ایمان اور عقیدہ رکھیں کہ اللہ کا یہ کلام ہے، اس کلام کی مانند دنیا کا کوئی کلام ہو نہیں سکتا ہے، یہ رب ذوالجلال کا کلام ہے، اور جیسے یہ نازل ہوا آج تک ویسے ہی باقی ہے اور قیامت تک ویسے ہی باقی رہے گا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اور دوسرا ادب یہ ہے کہ قرآن مجید کے سلسلے میں ہم تعظیم کے پہلو کو مد نظر رکھیں، اس کی عظمت کا خیال رکھیں، تلاوت کرتے ہوئے اس کی عظمت کو دل میں بٹھانے کی کوشش کریں، اور اس کا اثر وقتاً فوقتاً آنکھوں کے آنسوؤں سے بھی جو ہے نظر آنا چاہیے، کیونکہ سلف صالحین اور اللہ کے نبی کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب قرآن مجید کو پڑھتے تو وقتاً فوقتاً ان سلف صالحین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے، جیسا کہ مشہور واقعہ ہے اللہ کے نبی کے سامنے جب ابن مسعود رضی اللہ عنہ سورہ نساء کی آیات کریمات کی تلاوت کرتے ہیں، تو جب اس آیت پر پہنچتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی نے مجھ سے فرمایا، کفتاہ یا ابن مسعود، اے ابن مسعود، کافی ہے بس کیجئے۔ جس آیت کریمہ میں اللہ نے آپ کی عظیم ذمہ داری کو ذکر کیا کہ کل قیامت کے دن ہر امت سے اللہ ایک گواہ کو لے کر آئیں گے، اور اے نبی اس وقت کا حال کیا ہوگا جب آپ تمام امتوں پر گواہ کے طور پر آپ لائے جائیں گے۔ تو ایسے جو ہے اللہ کے نبی کے دل میں عجیب قسم کی ہیبت اور عظمت طاری ہوئی، تو آپ کی آنکھوں سے جاری ہو گئے آنسو۔ تو لہٰذا قرآن مجید کے ساتھ ایک ادب یہ بتایا گیا کہ پڑھتے ہوئے خاص کر جو ہے اس کی عظمت کو بٹھانے کی دل میں کوشش کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح سے ایک اور ادب یہ بتایا گیا مطلب قرآن مجید کے سلسلے میں کہ اس کی آیتوں پر غور و فکر کرنا، اس کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ بھی ایک ادب ہے۔ اور اسی طرح سے اس کا ایک ادب یہ بتایا گیا کہ جب اس کی تلاوت کی جاتی ہے، تلاوت کرنے والا جب اس کی آیتوں پر غور و فکر کرے گا تو ہر تعلیم اور حکم کے سلسلے میں یہ سمجھے اللہ اس میں مجھ سے مخاطب ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت میں مجھ سے مخاطب ہو رہا ہے۔ تو گویا کہ یہ شعور لاتے ہوئے تلاوت کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے تلاوت کرتے وقت اگر
اللہ تبارک و تعالیٰ کی وعید پر مشتمل آیتیں گزریں جن میں جہنم کے تذکرے ہوں تو ان سے پناہ مانگنا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدوں پر مشتمل آیتیں ہیں جن میں نیک لوگوں کو خوشخبریاں سنائی گئیں، جنت کی بشارت دی گئیں، تو وہاں پر ٹھہر کر گویا کہ اللہ سے مانگنا، یہ بھی قرآن کے ساتھ ایک ادب بتایا گیا جس کا ہمیں جو ہے ملحوظ رکھنا چاہیے۔ تو گویا کہ قرآن مجید کے ساتھ ایک اہم ادب یہ ہے کہ اس کی آیتوں کا مخاطب جو ہے اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے۔ ایسا نہ کہیں کہ یہ تو فلاں کی جو ہے مطلب بات ہے، یہ تو فلاں کے موقع پر نازل ہوئی۔ ہر آیت کے مخاطب کو جو ہے مخاطب اپنے آپ کو سمجھیں تو اس سے بہت بڑا بدلاؤ آئے گا، اور یہ قرآن مجید کے ساتھ ایک اہم ادب ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ ایک اہم ادب یہ بھی ہے کہ پڑھتے ہوئے جذبہ عمل سے پڑھا کریں، کیونکہ بہت سارے اللہ کے بندے قرآن مجید کی آیتیں پڑھتے ہیں، بعض معانی کو سمجھتے بھی ہیں، لیکن جذبہ عمل وہاں پر جو ہے فقدان ہے، جذبہ عمل کا وہاں فقدان نظر آتا ہے، جذبہ عمل کی وہاں کمی نظر آتی ہے۔ اس لیے آیتیں تلاوت کرنے کے باوجود یہ آیتیں ہم پر اثر انداز نہیں ہوتی، تو جذبہ عمل سے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ یہ بھی یہ قرآن کے ساتھ اہم ادب بتایا گیا، جیسا کہ اللہ نے سورہ حدید میں فرمایا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے آگے جھک جائیں؟ تو گویا کہ قرآن مجید کے ساتھ ایک ادب یہ بھی ہے کہ اس کی آیتوں کو جذبہ عمل سے سننے اور پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح ابتدا میں جو ہے باوضو ہو کر جو ہے کوشش کرنی چاہیے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ افضل اور مستحب یہی ہے کہ اگر بغیر وضو کے ہوں تو قرآن مجید کو جو ہے نہ چھوئیں، اور جہاں تک پڑھنے کی بات ہے اہل علم نے جو ہے افضل اور بہتر قرار دیا کہ باوضو ہو کر ہی پڑھیں۔ ضرورت کے تحت جو ہے کبھی وضو کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن چھونے کی جہاں تک بات ہے وضو کے ساتھ چھونا جو ہے زیادہ بہتر ہے قرآن مجید کو۔ ہاں البتہ خواتین اگر مخصوص ایام میں ہیں، اگر وہ قرآن مجید پڑھنا چاہتی ہیں، اہل علم نے کہا کہ ضرورت کے تحت جو ہے مثلا وہ معلمہ ہیں یا متعلمہ ہیں جہاں پر انہیں قرآن کی تلاوت کرنا ضروری ہے، تو وہاں پر جو ہے یعنی اس حالت میں بھی مخصوص ایام میں بھی قرآن کی تلاوت بقدر ضرورت کر سکتی ہیں۔ عام دنوں میں جیسے ان کا مزاج ہے زیادہ جو ہے آیتوں کی جو ہے پابندی کرنا، تو اس سے جو ہے گریز کریں، اس سے پرہیز کریں۔ بقدر ضرورت ان ایام میں جو ہے خواتین تلاوت کر سکتی ہیں۔ قرآن مجید کے ساتھ ایک ادب یہ ہے کہ باوضو ہو کر جو ہے قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں، اور ابتدا میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کریں۔ سورت کے درمیان سے اگر تلاوت ہو رہی ہے تو اعوذ باللہ کافی ہے، تعوذ وہاں کافی ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو تعوذ پڑھ لیا کریں۔ اگر سورت سے جو ہے شروعات ہو تعوذ کے ساتھ بسملہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لیا کریں۔ بہرحال بڑی عظیم کتاب ہے معزز طالبات، اس کے ساتھ ہمارا جو ہے قلبی لگاؤ ہونا چاہیے، اور اس حوالے سے ہمارے اندر ایک بیداری آنی چاہیے کہ ہم اس قرآن مجید کے ساتھ زیادہ سے زیادہ جو ہے تعلق پیدا کریں، پڑھنے کے حوالے سے، غور و فکر کرنے کے حوالے سے، اور خاص کر آپ طالبات میں سے بعض تو ماشاء اللہ جو حفظ قرآن کے سلسلے میں ایک بیداری لائے ہوئے ہیں، تو آپ تمام سے ہماری درخواست ہے کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو سمجھیے آپ، اور اس پر جو ہے یعنی کاربند رہنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ سے دعا بھی مانگیے کہ قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حصہ اللہ ہمارے سینوں میں بسا دے، اور جو کچھ ہم نے یاد کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے محفوظ رکھے، اور قیامت کے دن اللہ اسے ذخیرہ آخرت بنائے، اور اس حدیث کا اللہ ہمیں مصداق بنا دے، اس حدیث کا اللہ ہمیں مصداق بنا دے جس میں اللہ تعالیٰ حافظ قرآن سے کہے گا اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرؤها، پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ، جیسے قرآن مجید کو تم دنیا میں ٹہر کر پڑھتے تھے ویسے پڑھتے جاؤ، تمہاری منزل تو وہ ہوگی جہاں پر تم ٹھہرو گے۔ تو کوشش کریں کہ ہماری منزل بہت دور رہے، ہماری منزل جو ہے بہت دور رہے، تو زیادہ جو ہے حصہ یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے، اور ٹہر کر آہستہ آہستہ پڑھنا یہ بھی قرآن مجید کے ساتھ ایک ادب ہے جسے آپ جو ہے اس میں شامل کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کلام اللہ کے ساتھ جوڑ کے رکھے، اس کے کلام کے ساتھ اللہ جوڑ کے رکھے، اس کے کلام پر جینے، اس کے کلام پر مرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ فجزاکن اللہ خیرا وبارک فیکن، شکرا۔